سورۃ النساء کی آیت نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا۔ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو لوگ مشرک تھے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی، ان کا آپس میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ شدید ترین مخالفین تھے یہ لوگ اسلام کے، مسلمانوں کے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن اپنی اس تمام تر مخالفت، منافقت اور خباثتوں کے باوجود خود کو کہتے تھے کہ جنت کے وارث بھی ہم ہیں، اور اول تو آخرت ہے ہی نہیں، اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی ہمارے ہی وارے نیارے ہوں گے، یہ مسلمان یہاں بھی بیچارے ہیں وہاں بھی بیچارے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں اصولی طور پر دو باتیں ارشاد فرمائی، پوری کائنات کے لیے، صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک اس سوچ والے لوگوں کے لیے کہ جو مخالفتوں کے باوجود دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے باوجود یہ سمجھیں کہ ہم ہی بخشائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو باتیں اصولی طور پہ بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی ہر بڑے سے بڑے مجرم کو، گناہگار کو اللہ پاک اپنی رحمت سے بغیر سزا کے معاف کر دے، اس کی رحمت ہے۔ کچھ تھوڑی سی سزا دے کر معاف کر دے، اس کی رحمت ہے۔ لیکن جو حالت شرک میں مر گیا، مشرک ہونے کی حالت میں مر گیا، اس کی کبھی بخشش نہیں، کبھی نجات نہیں۔ اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات اللہ پاک نے اصولی طور پہ یہ بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو پاک نہ بیان کیا کرو، اپنی خوبیاں، اپنی پاکیزگیاں، میں بڑا، میں یہ، میں وہ، اللہ ہی جانتا ہے کون کیا ہے اور کس کا خاتمہ کس چیز پہ ہونا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پہ اعمال کا دار و مدار نہیں۔ اس وقت مومن ہے بندہ، اللہ نہ جانے قیامت اس کی موت کے وقت اس کی کیا صورتحال ہونی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ چنانچہ پہلی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نہیں بخشش کرے گا اس بات کی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔
شرک کیا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تعریفات لکھی ہیں، بلکہ اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے زمانے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس کے لیے بہترین کتاب تقویۃ الایمان، بہت اچھی کتاب توحید کو اور شرک کو سمجھنے کے لیے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ بالخصوص تین چیزوں کے اندر، ایک اللہ کی صفت علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اگر کسی اور کے متعلق کسی کا یہی عقیدہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں ہوگا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو یہ شرک کہلائے گا۔ دوسرا، اللہ کی صفت قدرت میں شرک۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھے فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے، تو یہ شرک فی التقدیر، شرک فی التصرف کہلائے گا۔ اور تیسرا ہے شرک فی العبادت، کسی کو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی اور کے نام پہ چڑھاوا، یہ سب شرکیہ افعال اور اعمال ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو شریک سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، شرک تو ناقابل برداشت جرم ہے۔ اللہ رب العالمین تو اللہ ہے، مالک الملک ہے، کائنات کا مالک ہے اور حقیقی مالک ہے، خالق ہے۔ میں اور آپ جو کسی چیز کے عارضی مالک ہوتے ہیں، ہم اپنی عارضی ملکیتوں میں بھی شرک برداشت نہیں کرتے۔ ہماری دکان ہو اور ہماری دکان کے سامنے کوئی بندہ ریڑھی لگانا چاہے، کوئی پھٹا لگانا چاہے، کیا خیال ہے؟ برداشت کرتے؟ پیسے لیتے ہیں بھائی ہماری، حالانکہ وہ جگہ ہماری نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، تھڑا ہے، گورنمنٹ کا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری دکان کے سامنے بھی پھٹا لگانا ہے تو ہمیں کرایہ دو۔ تو کس چیز کا کرایہ دیں؟ اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا میری جگہ میں کوئی اور شریک ہو۔ یہ جب دیواریں بنتی ہیں، دیواروں کے حصے 4-4 انچ کے حصے نکالے نہیں جاتے، حالانکہ 4 انچ کیا ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو میں نے بنا لی، ہمسائے نے بنا لی، خیر ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جی دیوار کا حصہ دیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی جگہ میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں، بنوں پہ لڑائی ہوتی ہے، بننا ہے اس طرف ہو جائے، بننا اس طرف ہو جائے، حالانکہ وہ انچوں کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب عارضی ملکیتوں میں ہم شرک برداشت نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین تو حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اپنی مملوکہ چیزوں میں شرک کیسے برداشت کرے؟ ہماری بیوی، ہمارا اس سے نکاح ہوا ہے،
کسی آدمی کی بیوی ہو، اس سے نکاح ہوا ہوتا ہے، ایک بول بولا ہے، اس کا وہ خالق نہیں ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے، اس کا رازق نہیں ہے، صرف ایک ذمہ داری نکاح کی وجہ سے اس پہ آ گئی۔ اب غیرت مند آدمی کوئی اس کی بیوی کو دیکھے بھی تو وہ دیکھنا برداشت نہیں کرتا، میری بیوی کو دیکھا کیوں اس کی بیوی کسی اور کو کوئی کام کہہ دے کہ بھائی گھر کا سودا ختم ہو گیا، ذرا آج تم میرے گھر سودا ڈلوا دو، یا گھر کا فلاں کام ہونے والا ہے تم کرا دو، غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرتا، بھی میری بیوی نے میرے علاوہ کسی اور کو کام کیوں کہا، میں جو ہوں مجھے کہے، کیوں یہ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ پاک تو اللہ ہے، ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو کام کہیں، اللہ کیسے برداشت کرے؟ میرا کھا کے میرے ہو کے پھر یہ کسی اور کی طرف دے۔ ایک عورت ایک قاضی کے پاس آئی اور قاضی صاحب سے آگے کہنے لگی، قاضی صاحب میرا خامن جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بیوی میں کیسے منع کر سکتا ہوں، جب اسلام اجازت دے رہا ہے میں کیسے منع کروں؟ تو اس عورت نے ایک بات کہی، ایک جملہ کہا جس کو سن کر قاضی بھی غش کھا کے گر پڑا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اپنا چہرہ کھول کے آپ کو دکھاتی اور اپنا حسن و جمال دکھا کر پھر پوچھتی کہ کیا میرے جیسی حسینہ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی اجازت ہے؟ قاضی کو اس پہ کیا اثر ہوا کہ جب اس عورت کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے کہ اپنے حسن میں یہ شرکت برداشت نہیں کر رہی، اللہ پاک جس نے اس کو حسن دیا ہے وہ اللہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہے، وہ کیسے برداشت کر لے کہ میرا بندہ میرا کھا کے میرا پی کے میری چیزیں برت کے پھر کسی اور کی طرف دیکھے؟ اللہ پاک بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تو ہر مثال سے بھی براء البراء ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ جب ہم عارضی ملکیتوں میں، عارضی تعلقات میں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تو اللہ کیسے گوارا کرے؟ ریاکاری ہے نا، بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، یہ صدقہ خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اللہ کی رضا اور لوگوں کو دکھلاوا، یہ دو چیزیں آ گئی تو جہاں پہ دو چیزیں آ جائیں ہر شریک ہر پارٹنر کی خواہش ہوتی ہے کہ میری طرف آ جائیں۔ دو حصے دار ہوں تو ہر حصے دار کہتا ہے نفع میری طرف آ جائے۔ دو پارٹیاں ہوں، ہر پارٹی چاہے گی یہ کارکن میری طرف آ جائے، لیکن اللہ اتنے غیرت مند ہیں، اللہ رب العالمین بہت وراء الوراء ذات ہے، اللہ کی صفات بہت بلند، اللہ کی ذات بہت بلند۔ اللہ پاک فرماتے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، جا اسی کی طرف چلا جا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ریاکار کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، جاؤ جا کے اسی سے بدلہ لو جس کو شامل کیا۔ جب اتنا سا شرک بھی برداشت نہیں تو اس سے آگے میرے عزیز دوستو کیا برداشت؟ ایک اللہ والے ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہتے بس اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا، معاملہ خراب ہو گیا تھا، معاملہ پھنس گیا تھا۔ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے سوچا کہ بھائی اپنی توحید کا ذکر کرتا ہوں، میں اللہ کی توحید لے کے آؤں۔ بڑی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید پہ انسان کا جینا مرنا، یہ اللہ کی رحمت سے نجات کا سبب ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے میں نے اپنے عمل کو پیش کیا کہ میں جناب توحید لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، انسیت لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات بھول گئے؟ ایک رات تم نے دودھ پیا، پیٹ خراب ہو گیا، صبح اٹھے تو تم نے کہا رات دودھ پیا تھا اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا۔
تو پیٹ میں درد دودھ سے ہوتا ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے؟ اب یہ اتنا سا شرک بھی گوارا نہیں ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو میں معاملہ پھنس گیا تھا، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے کہا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی کہ اگر اللہ پاک پکڑ پہ آئے تو بڑے سخت حالات ہیں، اور اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو پھر میرے عزیز دوستو ستہ ہی خیر ہے۔ اس لیے شرک کی معمولی سی بھی ذرا سی بھی حرکت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دن میں صبح و شام اللہ کی توحید کے نعرے بلند کرنے چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جو گناہ ہوں گے سب اللہ معاف کر دے گا، چاہے وہ اپنی رحمت سے بغیر سزا کے معاف کرے، چاہے سزا دے کے معاف کرے، جیسے بھی معافی ہو جائے گی۔ لیکن شرک کرنے والے کی، کفر کرنے والے کی کوئی معافی نہیں۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا طوفان کھڑا کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اس نے بہت بڑی چیز، بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جو سزا کے باوجود بھی معافی کے قابل نہیں، وہ کبھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں؟ یہودیوں کی عادت تھی تمام تر خباثتوں، غلاظتوں، منافقتوں اور اپنی شرارتوں کے باوجود خود کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اپنی نسبتوں پہ ناز کرتے رہتے تھے، ہم ایسے پدرم سلطان بود، ہمارے ابا جان ایسے تھے، ہمارا فلاں، اپنے عملوں پہ غور نہیں کرنا، اسی پہ بیٹھے رہنا، جی ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم ایسے، ہمارا خاندان ایسا، ہمارا فلاں ایسا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ان کو جو اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں؟ یہ اپنی پاکی، اپنی بڑائی، خود کو اچھا سمجھنا اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہیں۔ پاکی صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ باقی جس کو اللہ پاک بنا دے، اللہ ہمیں اس اپنی پاکی میں سے کوئی حصہ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی بیٹی تھی زینب، اس کا نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو پہلے خاوند ابو سلمہ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو لایا گیا، آپ نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا برہ نام ہے۔ برہ کا معنی نیکوکار، نیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے کون نیک ہے کون کیسا ہے، اس لیے یہ نام ٹھیک نہیں ہے، سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھو، برہ نام ٹھیک نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام درست نہ ہوتا تو نام اس کا بدل دیا کرتے تھے۔ تو نام میں بھی اتنی بات پسند نہیں کہ اس میں پاکیزگی آئی، اس میں بڑائی آئے، اس میں وڈیائی آئے کہ جناب یہ ایسا ہے۔ اتنی سی بھی اپنی پاکی اللہ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے وہ پاک بنا دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے کوئی اپنی پاکی بیان نہ کرے۔ ایک جگہ فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی خوبیاں، پاکیاں، صفائیاں بیان نہ کرو، اس کو سارا پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کس طرح کا تقوی رکھتا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، ان لوگوں پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کھجور کی گٹلی جب اس کو دیکھے تو درمیان میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، گٹلی کے بالکل بیچ میں، اس دھاگے کو فتیل کہا جاتا ہے۔
اس دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو پاک ہوگا وہ پاک رہے گا، جو بدکردار ہوگا وہ اپنے بدکرداریوں کی سزا بھگتے گا، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن ظلم کسی پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ ان لوگوں کو دیکھیے یہ کیسے اللہ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ کوئی بندہ کافر ہو کر یہ کہے کہ اللہ نے مجھے جنت دینی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہنا چاہتا ہے اللہ کفر پہ راضی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مشرک ہو کر بھی کوئی بخشا جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ شرک پہ راضی ہے، حالانکہ اللہ شرک اور کفر پہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے یہ کھلے نافرمان، کھلے گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی کفر سے، شرک سے، اپنی بڑائی کبریائی وڈیائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس بات کا ہمیں یقین نصیب فرمائے کہ بڑا صرف کون ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا صرف اللہ ہے، اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد کا سوال کرتے ہیں۔ ہماری فریادیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں سب کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمیں آس بھی اللہ سے ہی ہے، اور ہمیں خوف بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی سے آس ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما